میں جنید یامین صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک رپورٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کو 3 سال پہلے ورلڈ بینک سے جدید موسمیاتی ریڈارز حاصل کرنے کے لیے فنڈنگ ملی، لیکن ابھی تک ان موسمیاتی ریڈارز کے لیے ٹینڈر کا عمل بھی شروع نہیں ہو سکا۔ تو آپ سوچیں کتنی یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ اور یہ سٹوری ہے نکتہ کے رپورٹر شہزاد پراچا کی، اور ان کی سٹوری کے مطابق یہ ریڈارز IFRAP انٹیگریٹڈ فلڈ ریزیلینس اینڈ اڈاپٹیشن پروجیکٹ کے تحت خریدے جانے تھے، جس کا مقصد پاکستان کے پرانے موسمیاتی نظام کو جدید ترین بنانا اور موسمی آفات کے باعث ہونے والے نقصانات کو کم کرنا تھا۔ اور ان کے مطابق پاکستان میٹ آفس جو ہے ڈپارٹمنٹ، اس نے خود کر موسمی اسٹیشن لگانے میں کچھ پیش رفت ضرور کی، مگر ریڈار سسٹم پر کام نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجوہات بیوروکریسی کی سستی، محکموں کے درمیان تنازعات اور منصوبہ بندی کے اداروں کی کمزوری۔ ورلڈ بینک نے ماضی میں پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کی بہتری کے لیے $188 ملین کا سافٹ لون دیا، مطلب آسان شرائط پہ قرضہ دیا، لیکن وزارت ہوا بازی جو اب ختم ہو چکی ہے اور پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کے درمیان دائرہ اختیار کے جھگڑوں کی وجہ سے یہ منصوبہ نہیں بن سکا۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد حکومت پاکستان نے ورلڈ بینک سے کہا اس سافٹ لون کا بڑا حصہ متاثرین کی فوری مدد کے لیے استعمال کرنے دیا جائے۔ اس طرح $150 ملین متاثرہ خاندانوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم کر دیے گئے، لیکن ریڈار سسٹم پھر بھی نہ لگایا جا سکا۔ تو یہ اب اس وقت حالت یہ ہے کہ NDA میں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس نے پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نجی کمپنی ویدر والے سے موسمی معلومات لینا شروع کی ہیں۔ تو ہم آپ کو ابھی انہی سے بات کرتے ہیں، CEO ہیں ویدر والے کہ کیا وجہ ہے، حکومت کیوں ناکام ہوئی ہے؟ یہ انیفیشنسی ہے، کرپشن ہے، یا واقعی بے حسی اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ 3 سال پہلے یہ سسٹم لگ جاتا تو شاید آج ہم آپ کو یہ 357 لوگ جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کے بارے میں نہ بتا رہے ہوتے، ان کی جانیں بچ جاتی یا بہت ساری جانیں بچ جاتی۔ جنید یامین صاحب، آپ کا ٹھیک ہے، آپ کی کمپنی اس پہ کام تو کر رہی ہے، لیکن کیا یہ کام پرائیویٹ کمپنی کا تھا یا آپ کے خیال میں حکومت کا؟ آپ آسٹریلیا میں 15 سال رہ کے آئے، یہی کام آپ نے کیا ہے اتنی ینگ ایج میں، اور 2021 میں آ کے آپ نے یہ کمپنی بنائی، تو کیا وجہ کہ آپ کامیاب ہو گئے، ڈیپینڈیبل ہو گئے؟ NDA میں آپ سے لے رہی ہے، PMD آپ سے لے رہی ہے، پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ بھی آپ سے، سروسز پرائیویٹ دیتے ہیں، ٹیکنالوجی سروسز۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ بتائیں ذرا، تاکہ ہماری حکومت اور اس کے چلانے والے سنیں اور ان کو بھی پتہ چلے کہ کیسے چلتی ہے حکومت۔ سر میرے مطابق پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کو جڑنا پڑے گا۔ میچور ہائیڈرو میٹ ویلیو چینز، چاہے US کی بات کریں، برٹن کی، جاپان، آسٹریلیا، اس میں پبلک سیکٹر کا بھی رول ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا بھی رول ہے، اور ناٹ فار پروفٹ سیکٹر کا بھی رول ہے۔ ان سب کو مل کے آ کے انفارمیشن اچھی ہوگی۔ بہت ایک سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں، محکمہ موسمیات کتنے ویدر سٹیشنز لگا سکتے ہیں؟ کتنے ہی ویدر سٹیشنز لگا سکتے ہیں؟ اب US میں دیکھیں، دیر آر ملٹیپل ویدر کمپنیز جن کے ویدر سٹیشنز لگیں اور وہ سب استعمال ہو رہتے ہیں۔ جب وارننگ کا ٹائم آتا ہے تو سب کی انفارمیشن یوز کی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں ہم نے یہ سائلو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ NDMA کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ، ہماری PMD کے ساتھ بھی پارٹنرشپ اچھی جا رہی ہے۔ نہیں، وہ تو جا رہی ہے، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ بنائی کمپنی ویدر والے، کیوں بنائی آپ نے؟ وجہ کیا تھی؟ سر مارکیٹ میں بہت بڑا گیپ تھا۔ کس چیز کا؟ سر ویدر انفارمیشن ایکیوریسی کا تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کا فار پروفٹ ہے نا؟ جی سر، فار پروفٹ۔ تو آپ کو یہ پروفٹ نظر آیا مارکیٹ میں، آپ نے کمپنی بنائی، کامیاب ہو گئی؟ جی سر۔ تو یہ سرکاری اداروں کو بھی یہی کلائنٹس مل سکتے تھے؟ آپ ارسپیکٹو کہ آپ ایک کمپنی کا، آپ کا ظاہر کمپٹیشن بھی ہوگا، لیکن میں ایک پاکستانی کے طور پہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا ہماری سرکار کے جو ادارے ہیں، سویلین ادارے، یہ پروفٹ میں نہیں چل سکتے؟ سر ڈیفینیٹلی، اگر اتنی بڑی مارکیٹ تھی، بالکل اس کو انہوں نے ٹیپ کیوں نہیں کیا پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ نے؟ سر یہی جو پروجیکٹ کا آپ حوالہ دے رہے تھے، اس پروجیکٹ میں ایک کمپوننٹ ریڈار کا ہے، ایک کمپوننٹ ویدر اسٹیشن کا ہے، اس میں ایک کمپوننٹ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کا ہے، اس میں ایک کمپوننٹ بزنس ماڈل کا ہے، اور ہم نے بزنس ماڈل پہ بھی کام کیا۔ جب محکمہ موسمیات سول ایوییشن کے انڈر تھا تو ہمیں کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا، جس پہ ہم نے بزنس ماڈل پہ بھی کام کیا۔ ان کو بتایا کہ کیونکہ ہم نے پاکستان کی ساری اسٹڈی کر کے اپنی کمپنی بنائی تھی، تو وہی ماڈل ان کے ساتھ۔
پاکستان میں اتنی زیادہ اپرچونٹی ہے ہائیڈرومیٹ سروسز کی کہ ہم جیسی 10 کمپنیاں اور بھی آ جائیں تو سب پروفیٹیبل تو پھر یہ کیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ڈیٹا پوائنٹس کتنے ہیں اور پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کے محکمہ موسمیات جسے کہتے ہیں جی سر اس کے ڈیٹا پوائنٹس کتنے ہیں؟ سر جب میں آیا تھا اس وقت محکمہ موسمیات کے اندازاً 105 تھے، ہمارے 300 پلس ہیں اس ٹائم۔ آپ کتنے سال ہو گئے؟ سر ہمیں 3.5 سال۔ 3.5 سال میں آپ 300 پلس پہ چلے گئے اور یہ 80 سال میں یہ محکمہ 105 پہ ہے۔ آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہوگی اندازاً اگر آپ بتائیں تو اس سارے پوائنٹس کو پیسے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں؟ سر انویسٹمنٹ تو بڑی تھی، لیکن ہم نے ایک ایسا ماڈل لے کے آئے، کمیونٹی بیسڈ ماڈل، ڈفرینٹ پرائیویٹ سیکٹر پلیئرز کو انگیج کیا، ڈفرینٹ پبلک سیکٹر پلیئرز کو انگیج کیا، ان کو ویدر سٹیشنز لگا کے دیے، کچھ ہمارے اپنے کچھ ان کے، تو باہمی تعاون سے کچھ کسانوں نے، بڑے کسانوں نے ویدر سٹیشنز لگوائے، تو ان کی ہم مینٹیننس ہم کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال ہم کرتے ہیں۔ $188 ملین بہت بڑی رقم ہوتی ہے، بہت بڑی رقم، اور اس سے یہ سب معاملات حل ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریڈار سسٹم 3 سال پہلے لگا ہوتا پاکستان میں، جس کے لیے ورلڈ بینک نے لون دیا، تو ہم جو آج ہو رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے پورے ملک میں، سوات میں بھی پہلے سیلاب آیا، ابھی بھی دوبارہ بھی سیلاب آیا سوات میں، اور وہاں پہ بھی ابھی مزید 20-25 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، 17 ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے گا یہ سب بچت ہو سکتی تھی؟ کچھ بچت ہو سکتی تھی؟ بہت زیادہ بچت ہو سکتی ہے۔ کیسے کلاؤڈ برسٹ کو آپ لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ سر کلاؤڈ برسٹ کو آپ یہ ضرور پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ویری ہیوی رین فال آنے لگی ہے، اور سر اگر میں محکمہ موسمیات سے، اور اس کا یہ پتہ چل سکتا ہے کس ایریا میں وہ ہوگی؟ جیسے اسلام آباد یہاں F5 سے G5 سے لے کے تو G18 تک ہے، جی سر 10 سے 15 کلومیٹر میں، 10 سے 20 کلومیٹر میں یوزولی کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، یوزولی 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر 100 ملی میٹر سے بارش ہو ایک کنفائنڈ ایریا میں تو اسے کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ اور یہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ سر آپ بھی کر سکتے ہیں یا یہ سسٹم کر سکتا ہے؟ سر سب سے پہلے آپ کو نیومیریکل ویدر ماڈلز بتائیں گے کہ بہت تیز بارش ہونے لگی ہے، 40 منٹ پہلے یا 1.5-2 گھنٹے پہلے ریڈارز کے تھرو آپ یہ انفارمیشن ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹم اس طرف آ رہا ہے۔ میں نے محکمہ موسمیات کو ایون یہ بھی بتایا، میں نے ان کو پروپوزل دیا کہ باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، جو پبلک سیکٹر اینٹیٹیز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر اینٹیٹیز کو ریڈار کا ڈیٹا دیتی ہیں، وہ انوویشن اوپر لے کے آتے ہیں۔ ہم ابھی میرے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں کہ اگر ہمیں ریڈار کا ڈیٹا ملے، ہم 2 گھنٹے آگے بھی 1/1 کلومیٹر کے بلاک میں بتا سکتے ہیں کتنی ہیل ہوگی، کتنی فلڈ ہوگی، یہ سارے پروڈکٹس بن سکتے ہیں۔ آپ نے جب ان کو یہ کہا پھر انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ سر ان کی ڈیٹا پالیسی پہ کام چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، وہ تو 80 سال سے چل رہا ہے کام، دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو شہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شہاب صاحب ہمارے نامہ نگار وہاں پہ موجود ہیں بنیر کے پاس۔ شہاب السلام علیکم، میں ذرا تازہ ترین سنتا ہوں۔ السلام علیکم افسار صاحب، بہت شکریہ جی۔ شہاب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے مجھے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس سیلابی علاقے کی، کیونکہ ہم یہاں ماہرین سے بات کر رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ریڈار سسٹم لگا ہوتا جو 3 سال پہلے لگنا چاہیے تھا تو ایگزیکٹ جگہ پہ بتایا جا سکتا ہے کہ کہاں پہ زیادہ بارش ہونی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ درخت بہت کاٹے گئے ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں، اور دریاؤں کے کناروں پر آبادیاں بن گئی ہیں جو مقامی انتظامیہ نے ظاہر ہے یا تو آنکھیں بند رکھی ہیں، انیفیشنسی ہے، یا کرپشن کر کے ان کو بنانے دیا ہے۔ آپ کو کیا نظر آیا پچھلے 2-3 دنوں میں وہاں پہ؟ کیا وجوہات ہیں؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جو سب سے بڑی تباہی جو ہوئی ہے وہ بنیر کا جو علاقہ ہے قدر نگر، پہلے ہی کلاؤڈ برسٹ اسی علاقے میں ہوا ہے اور سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں جو ہے وہ بھی اسی علاقے میں ہوئی ہے۔ صرف بنیر میں جو ہے ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بات چیت کی ہے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 217 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ بھی وہ ڈیٹا ہے جن کو نکالا گیا ہے اور جن کی تدفین ہوئی ہے۔ لیکن جب یہ سیلاب آ رہا تھا، جب یہ کلاؤڈ برسٹ بنیر میں ہو رہا تھا تو اس سے 2 ہی گھنٹے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ جی صرف بنیر میں یہ 217 ہلاکتوں کا ڈیٹا بتا رہے ہیں، اور یہ وہ ڈیٹا ہے جن لوگوں کی تدفین ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے ہم نے وزٹ کیے ہیں، صرف ایک گھر کے 41-50 کے قریب جو افراد ہیں وہ جاں بحق اس واقعے میں ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ لاشیں جو ہے یہ ہم نے نکالی ہیں اور ہم نے اس کی تدفین کی ہی، یہ ڈیٹا ان لوگوں کا ہے۔ لیکن ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ صرف 217 افراد اب تک ڈیٹا کے مطابق نکلے
ملے ہیں اور ان کی تدفین ہوئی ہے. جو لوگ لاپتہ ہے ان کا نہ ہی ڈیٹا موجود ہے اور نہ ہی اب تک ان کا کوئی پتہ چل سکا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہ علاقہ ہے قدر نگر ہو گیا اور دیگر اس کے ملک کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بہت بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں, اور جہاں پہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے وہ پہاڑیں جو ہم نے دیکھی ہے, آج ہم ادھر گئے تھے, وہ تقریباً پیر بابا سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور وہاں پر ہم پیدل گئے ہیں. وہ علاقے ہم نے دیکھے ہیں, وہ پہاڑوں پر جو ہے درخت بھی موجود ہے, لیکن ان علاقے کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہلکی سے ہلکی بارش یہاں پر اس وقت جاری تھی اور اچانک سے ایک سیلابی ریل آ گیا. اسی سیلاب سے 2 ہی گھنٹے پہلے پشاور میں ہماری پی ڈی ایم اے سے گفتگو ہوئی تھی, تو ان کا یہ بتانا تھا کہ باجوڑ اور جو بنیر ہے یہ ان کے نہ ہی حساس ترین علاقوں میں تھے اور نہ ہی حساس علاقوں میں تھے. یہ ان کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی کہ باجوڑ کے بعد بنیر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور نہ ہی ان کے پاس یہاں پر ہیوی رین فال کی پریڈکشن موجود تھی. اس لیے یہاں پہ جو اس وقت کے حالات تھے, نہ ہی الرٹ جاری کیا گیا تھا, نہ ہی یہاں پہ دفعہ 144 تھا. ٹھیک ہے, تو لوگوں کے اب لوگوں کی کیا رائے ہے, کیا حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہیں اور نہیں ہے تو کیا چاہتے ہیں لوگ وہاں کے؟ دیکھیں جی, پیر بابا کا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کا جو وزٹ کا اور سیاحتی مرکز بھی رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ پیر بابا کا مزار بھی موجود ہے, ایک بہت بڑا بازار موجود ہے, اور یہ بازار جو ہے کافی ایکسیسیبل ہے. سوات سے بھی اس کے لیے راستہ آتا ہے, مردان سے بھی آتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو موٹر وے کاٹلنگ سے بھی اس طرف راستہ آتا ہے. تو زیادہ تر لوگوں کا اسی راستے پر آمد و رفت ہوتا ہے, اور ڈپٹی کمشنر کے مطابق یہاں پر جو ہے 1300 سے 1500 کے قریب جو دکانیں تھی وہ اس سیلاب کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے. لیکن آج اسی بازار کا ہم نے وزٹ کیا ہے اور اس کی کوریج کی ہے. وہاں کے جو بازار کے تاجر ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو صفائی ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں, اور اپنی مددتاب کے تحت واقعی میں وہ لوگ وہاں پر لگے ہوئے تھے اور وہاں کی جو صفائی ہے وہ کر رہے تھے. ایک شخص کے ساتھ ہماری وہاں پر ملاقات ہوئی تھی, اس کی گاڑی وہاں پہ پھنسی ہوئی تھی, تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں کے مقامی پولیس اور انتظامیہ کے پاس گیا ہوں, تو اس کا مجھے یہ کہنا تھا کہ ابھی اس کا وقت باقی ہے, گاڑیوں کو اور یہ دکانوں کو بعد میں صاف کریں گے, پہلے جو راستے ہیں اس کو ہم کلیئر کریں گے. تو ہیوی مشینری جو یہاں پر موجود ہے بازاروں میں وہ یہاں کے لوگوں کی اپنی ہے, مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں. ریسکیو کے حکومت کی مشینری کی طرف وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت پیسے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے کہیں کسی سے کچھ لینے کی, ہم خود کر لیں گے. تو مشینری لوگ انتظامیہ کدھر ہے, پھر کیا کر رہے ہیں, وہ پروٹوکول میں خالی پھر رہے ہیں گاڑیوں میں؟ دیکھیں جی, سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم قدر نگر جب جا رہے تھے تو وہ راستے میں وہاں پر صرف ایک گاڑی لگی ہوئی تھی, اور وہ بھی 2 دن بعد اس مین پل ہے اس راستے کا جو کہ سیلاب اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تھا, اور وہاں پر اپنی مددتاب کے تحت لوگوں نے ایک عارضی پل بنایا تھا. اس کے ذریعے لوگ پیدل جاتے تھے اور وہاں پر جو لاشیں ہوتی تھی, وہاں پر جو راشن کا ہوتا تھا وہ خود لے کر جاتے تھے اور خود ہی یہاں پر آتے تھے. پھر جب بات وائرل ہوئی ہے, میڈیا وہاں پر پہنچا ہے, اس کی کوریج ہوئی ہے, تو اس کے بعد 1-2 گاڑیاں وہاں پر پہنچی ہے ہیوی مشینری کی, تو انہوں نے عارضی اس راستے کو کھولا ہے, لیکن وہ بھی صرف عارضی, کوئی گاڑیاں اس پہ صرف جو بڑی گاڑیاں وہ جا سکتی. شہاب الرحمان میں لیٹسٹ وہاں سے بتانے کا بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے, بے حسی ہے حکومت کے پارٹ پہ, اور کہا جی یار میڈیا میں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں لیکن آن گراؤنڈ کیا ہے. ڈاکٹر زینب مختصراً بتا دیجیے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کہ کیا کرنا چاہیے فیوچر میں اس سے بچنے کے لیے مختصراً؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کہ انلیگل انکروچمنٹس along فلڈ پلینز, جو دریاؤں کی گزرگاہوں پہ کنسٹرکشن ہے اس کو روک دیں, مزید NOCs ایشو نہیں کریں, اور ایگزسٹنگ جو کنسٹرکشن ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, ان کے ڈرینیج پلانز منگوائیں اور چیک کریں کہ کیا وہ واقعی میں ڈرینیج ہے وہاں پہ یا دوبارہ تباہی کے لیے تیار ہے. دوسری بات یہ کہ ٹارگیٹڈ یعنی پہاڑوں کی سلوپ پہ جو ہے درخت لگائے جائیں زیادہ سے زیادہ, تاکہ سیلابی ریلوں کے آگے بیریئرز ہوں. تیسری بات یہ کلائمیٹ سمارٹ انویسٹمنٹ پلاننگ کی ضرورت ہے, تاکہ کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنایا جائے, نہ کہ ہم دوبارہ تباہی والا انفراسٹرکچر بنائیں جو ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنید صاحب آخر میں صرف یہ بتا دیں کیا کرنا چاہیے حکومت کو اس جو آپ کام کر رہے ہیں اسی طرح کا کام بہتر طریقے پہ کرنے کے؟ سر اسپیشل ٹاسک فورس بنانی چاہیے, آل امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز اس کو ہائیسٹ لیولز پہ خود مانیٹر کرنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو سر آئی ووڈ بلیو دس رائٹ اسٹرکچر ووڈ بی فیڈرل گورنمنٹ, ناٹ NDMA. سر NDMA از فیڈرل گورنمنٹ.
ٹھیک ہے لیکن ایک پوری وزارت ہے جی سر کلائمیٹ چینج کی، میں اس کی بات کروں. بالکل سر. سر یہ اس پہ تو سم تھنگ ابو مائی پے اسکیل، لیکن اگر کیا کہہ سکتے ہیں نا اس پاکستانی شہری؟ سر ایز پاکستانی شہری کہوں گا کہ کلائمیٹ چینج کی منسٹری، NDMA، PMD اور پرائیویٹ سیکٹر پلیئرز، ان سے سارے لیڈرز آئیں، مل کے بیٹھیں اور یہ بات کا پلان بنائیں. بہت شکریہ. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد ہمارا آج کا ہاٹ ایشو برسلز ڈنر میں کیا ہوا، میزبان سے گفتگو.